سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، نمبر 3 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4 حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس میں اللہ نے مومنوں سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ یہ آیت ہمارے بچے کو یاد ہے، الحمدللہ یہاں بھی تقریباً جتنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں سب کو یاد ہوگی۔ کیا شاندار میسج ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ایک آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اللہ نے مومنوں سے کیا فرمایا؟ اے مومنوں دیکھو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر۔ قرآن میں بہت سارے احکام ہیں جس میں ہمیں حکم دیا گیا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا۔ 32 ٹائمز نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ بہت سارے احکام ہیں قرآن پاک میں، مگر کوئی بھی قرآن کا ایسا آرڈر نہیں ہے جس پہ رب نے یہ فرمایا ہو کہ میں بھی کرتا ہوں، اے میرے بندو فرشتے بھی کرتے ہیں تم بھی کر لو۔ اونلی دیر از اے درود پاک۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے، اور درود پاک کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہاں علماء نے اس آیت پر بڑی شاندار ڈیبیٹ کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک شرف ملا، اور بہت بڑا شرف ملا کہ ان کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو کہ فرشتہ نہیں تھا وہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، لیکن سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، مگر میرے آقا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام دیکھیں کہ ان کو اس سے بھی بڑا شرف عطا کیا گیا کہ صرف فرشتے نہیں، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور رب بھی درود نازل فرما رہا ہے۔ ہاں اس کو کیٹیگرائز کرنا ہوگا، یہ سمجھیے گا، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے اور فرشتوں کو درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ جو درود بھیج رہا ہے وہ کریم ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، اور ہم اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں ایکچولی ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رحمتیں نازل فرما رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ پتا چلا کہ حضرت آدم کو جو شرف ملا تھا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ہمارے آقا کو یہ شرف دیا گیا کہ فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور رب بھی درود بھیج رہا ہے۔
اچھا ایک اور خوبصورت بات جو عربی گرامر کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، یہاں ایک لفظ لایا گیا یصلون، یہ دلالت کیا کرتا ہے، یہ اشارہ کیا کرتا ہے؟ ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج لیا ہے، اے میرے بندوں، اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو، نہیں، فرشتوں نے حضرت آدم کو ایک بار سجدہ کیا تھا، مگر یصلون دلالت کر رہا ہے کہ یہ کنٹینیو ورب ہے، یہ مسلسل عمل ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے لگاتار نبی پاک پر درود نازل فرما رہا ہے، رب درود نازل فرما رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تو یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت سے پتا چلا کہ ہمیں باقاعدہ ایک آرڈر ملا ہے قرآن سے، قرآن نے، اللہ نے ڈائریکٹلی ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ایک بات ریئلائز کر لیجئے گا کہ نبی پاک کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے، وہاں تو اربوں خربوں صبح و شام درود پاک بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ ایکچولی ہمیں چانس دیا گیا ہے کہ تم بھی درود پر پڑھ لو تاکہ تمہاری جھولی بھی بھر دی جائے، تمہارے بگڑے کام بھی سنور جائیں۔ اور کتنی حدیثیں ہیں نبی پاک کی کہ درود پاک کی فضیلت پر پیارے آقا نے بیان فرمایا۔ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا کہ جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ مجھے سچ بتاؤ قیامت کے دن ہمیں کس کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی؟ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہوگی جو ہمارے کام آنے والی ہوگی؟ وہاں تو بڑی ڈیفیکلٹیز ہیں، اعمال نامے کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا، شدید گرمی ہوگی، پانی کی طلب ہوگی، مگر ہر پرابلم کا اگر سولوشن دیکھیں تو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے، کیونکہ میرے آقا شافعِ روز محشر ہیں۔ ٹھیک ہے بڑی گرمی ہوگی، باپ جو ہے وہ کسی کو جواب، ایک دوسرے کو کوئی جواب نہیں دے گا، ایک عجب کا ماحول ہوگا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، مگر سنو وہاں کون مہرباں ہوگا کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا سولوشن آف ایچ اینڈ ایوری پرابلم آن دا ڈے آف ججمنٹ وہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا، جو آقا جس پر نظر رحمت فرما لیں گے، وہ رب سے اس کی سفارش فرمائیں گے، اس کی شفاعت کروائیں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے۔ تو اب بتاؤ یہ درود پاک کیسا عمل ہو گیا کہ سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ تو بتاؤ ہمیں فضول باتوں سے بچ کر کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ ایک امیجنیشن آپ کو دے دیتا ہوں، ایک تصور دے دیتا ہوں کہ کبھی درود پاک کی تسبیح ہاتھ میں ہونا تو آنکھ بند کرنا اور یہ سوچنا کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نا اتنا نبی پاک کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ محشر کا دن ہے، اربوں خربوں لوگ ہیں، میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا، میرے آقا کہاں ہوں گے، لیکن میں درود پڑھ رہا ہوں اور آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ سچ بتاؤں جب یہ امیجنیشن آپ کو مل جائے گی نا پھر درود پڑھنے کا بڑا جی چاہے گا، پھر آپ کثرت سے درود پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اور اگر دنیا میں درود پڑھنے والے بن گئے نا، آپ کے دکھ، آپ کی ٹینشن، آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ کہ شاعر کہتے ہیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں۔ تو ایک قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے جس میں اللہ نے مومنوں سے کلام کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں دوسری قرآن پاک کی اس آیت میں جس میں اللہ نے ہم سے، جی ہاں مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے، ذرا وہ سنتے ہیں اور اس میں حکم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ایمان والو اللہ کا دوسرا فرمان سن لو جو اللہ نے تم سے اور مجھ سے بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، سچ کی اہمیت اور سچے لوگوں کی اہمیت قرآن یہاں بتا رہا ہے۔ دوست کیسے ہونے چاہیے، صحبت اور سنگت کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچ کتنا کمال کا کام ہے، اور اسلام سچ کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ اور سنو، آقا فرماتے جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی کنٹینیو برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ غور کیجیے کہ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا لکھا جانا پسند کرتے ہیں، کہ میں رب کی بارگاہ میں صدیق سچا لکھا جاؤں یا اتنا جھوٹ بولوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہی کذاب لکھ دیا جائے۔ یہ جھوٹ اتنا برا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مسلمان جو بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کاروبار میں برکت نہیں ہے، صحت میں برکت نہیں ہے، گھر میں ٹینشنیں بڑی ہیں، ایسا لگتا ہے کچھ پرابلمز ہیں۔ ارے آپ نے جھوٹ بول بول کر رحمت کے فرشتے اتنے دور کر دیے ہیں، تو کدھر سے رحمتیں نازل ہوں گی؟ ایک طرف تو ہم سچے آقا کے امتی، ذرا بتائیے نا، سب کو پتا ہے میرے آقا نے 40 سال کی عمر تک اعلان نبوت تو نہیں فرمایا تھا نا، مکے کے لوگوں کو اپنا کردار پیش کیا تھا، اور اس کے بعد ایک اعلان کیا تھا کوہ صفا کی پہاڑی پر، اے مکے والے بتاؤ میں کون ہوں۔ کتنا کمال کا سوال تھا، مگر ریپلائی کیا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، مگر نبی پاک کا کردار دیکھ کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اچھا مزے کی بات دیکھو، نبی پاک نے جب اعلان نبوت کیا یہ لوگ خلاف ہو گئے، جان کے پیاسے ہو گئے، مگر امانتیں پھر بھی نبی پاک کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ کو وہ یاد ہوگی نا ہجرت کی رات جب نبی پاک کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر صحابہ کو ہجرت کا حکم دے چکے تھے، اور جب خود نبی پاک مکے جا رہے ہیں تو کیا فرمایا تھا مولا علی سے؟ اے علی میرے بستر پر آرام کر دینا، اور جو لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں وہ واپس لوٹا کر مدینے آنا۔ اللہ اکبر، آقا کی جان کے پیاسے بھی ہیں، مگر یہ مانتے تھے ہیں سچے، ہیں امانت دار۔ ارے قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ پہلے میں سچا ہوں کہ نہیں، میں سچ بولتا ہوں کہ نہیں، اور پھر میرے دوست، میری گیدرنگز، میرا اٹھنا بیٹھنا وہ کن کے ساتھ ہے؟ خدارا جھوٹ کو عام نہ سمجھیں۔ پرابلم یہ ہے کہ پہلے کہ لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے، اور اب تو ایسا لگتا ہے کوئی کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ جب دیکھو جھوٹی بولنا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ہے، تفریح میں بھی جھوٹ بولنا ہے، خامہ خائی بھی جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ اس کی کانسیکوینسز ہی نہیں پتا۔ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو لوہے کے ایک یوں سمجھے کہ ہک کے ذریعے اس کے گال چیرے جا رہے ہیں، ادھر سے گال چیر کے پیچھے لے جایا گیا، پھر دوسرے گال کو چیر کے پیچھے لے جایا گیا۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بولنے والے کو قیامت تک یہ عذاب دیا جھوٹ ہے۔ مگر اس سے بڑا جھوٹ پتہ کیا ہے؟ وہ بہتان ہے، کہ آپ کسی بندے پر وہ بات لگا رہے ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اب بہتان تو اچھا اور سخت گناہ ہے کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں میں نے یہ دیکھا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی عیب ہے بھی تو آپ کو کس نے کہا بتانے کے؟ مسلمان کی عیب کو چھپانے کا حکم ہے، مگر یہاں تو جناب لوگوں کو موقع چاہیے، کسی طریقے سے کسی کا کوئی عیب پتا چلے، ارے اچھا اس نے یہ کیا، اس کی بیٹی نے، اس کے بیٹے نے یہ کیا، فوراً میسج چلاتے ہیں، فوراً کال کرتے ہیں، پتا چلا اس نے یہ کیا ہے۔ اللہ کے بندو ایک بات یاد رکھنا، اگر تم کسی کا عیب کھولو گے نا تو ایک دن آئے گا تمہارے عیب بھی کھول دیے جائیں گے، اور ہمارے عیب بھی بہت زیادہ ہے۔ میرا رب جو جانتا ہے اگر وہ سب کو پتا چل جائے تو میرا بنے گا کیا؟ اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ دنیا میں بھی ہمارے عیب چھپائے رکھے اور آخرت میں بھی ہمارے عیب چھپائے رکھے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، جھوٹ سے بھی بچے اور بہتان سے تو بالکل دور رہے۔ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، ہمیں غیبت نہیں سننی ہے۔ ہم کسی مسلمان کی برائی کیوں سنتے ہیں؟ اور سنی سنائی بات کو آگے بڑھانے والا احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ فوراً کوئی خبر آئی، کوئی اخبار کا تراشا آیا، کوئی SMS آیا اور جناب فوراً بات آگے بڑھا دی کہ جناب یہ ہو گیا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا یہ ایک اور درس بھی مل رہا ہے، اور وہ درس کیا ہے
کہ ہماری صحبت کیا ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, پہلے حدیث سن لیں, نبی پاک نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اب چیک کر لیں کہ ہمارے دوست کون ہیں. ایک اور بڑا پیارا قول ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ذرا غور کریں, ایسا کوئی دوست ہے جس کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا ہے؟ ہمارے تو کئی دوست ایسے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, کوئی نہ کوئی بری چیز ہی یاد آ رہی ہوتی ہے. اچھا ہم ذرا نمازی بن جائے تو مذاق اڑا لیتے ہیں, کیا ہو گیا خیریت, تو جمعہ پڑھتے تھے ٹھیک ہے, یہ کیا 5 وقت ٹوپی اوپی لگا لی. ایسے دوست ہیں کہ جو نیکی کی طرف جائے تو ہمیں روک رہے, وہ دوست ٹھیک نہیں ہے. ہمیں تو دوست وہ چاہیے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائے. ینگسٹر بیٹھے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, اب کسی بھی کبھی موقع ملے نا, کسی جو نشہ کرنے والا ہو, شرابی ہو, جواری ہو, بیچارہ ہیروئنچی بن گیا ہو, یا ڈکیتی ڈالنے والا, چوری کرنے, بڑے بڑے جتنے جرائم کرنے والے لوگ ہیں, اگر کبھی کسی کا انٹرویو کرنے کا موقع ملے یا ڈیپلی آپ اس کو اینالائز کریں نا, تو یہ ساری عادتیں کہاں سے ملی اس کی؟ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ دوستوں سے ملتی ہیں. کبھی بھی گھر والے نشے کی عادت نہیں ڈالتے, کسی کے ماں باپ پلان نہیں کرتے چلو بیٹا تم کو چوری سکھاتے ہیں. یہ ساری بری عادتیں, جتنی بری عادتیں ہیں, یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ صحبت سے ملتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ینگسٹر کہتے ہیں نہیں جناب میں شراب نہیں پیتا, دوست پیتے, میں تو کمپنی دے رہا ہوتا ہوں, میں تھوڑی پیتا ہوں, میں جوا نہیں کھیلتا. جناب وہ دوست کھیل رہے ہوتے ہیں, میں صرف بیٹھا ہوتا ہوں, میں کہاں نشہ کرتا ہوں, میں تو صرف انہیں کمپنی دیتا ہوں. یہ بہت بری عادت ہے. آپ ان کو کمپنی دے رہے جن پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. یہی چنگاری ایک دن تمہارے کپڑوں کو اور تمہاری باطن کو جلا کر رکھ دے گی. اگر ایک کمپنی لینی ہے تو ان کی کمپنی لو جن پر رحمتیں برس رہی ہیں, جن پر اللہ راضی ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مگر ہم جھوٹوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم بے حیائی کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور ہم کہتے نہیں جناب میں نہیں جاتا. خدا کے دل سے خیال نکال دو کہ میں کچھ نہیں کرتا, میں صرف بیٹھتا ہوں. مجھے ایک بات بتائی نا, کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے, آپ کا گھر 3rd فلور پر ہو, پہلے فلور پر آگ لگے گی تو آپ یہ کہیں گے یار 1st فلور پر آگ لگی ہے, میں اوپر رہوں, آگ تو نیچے ہے. پوری بلڈنگ ایویکویٹ ہوتی ہے, پورا علاقہ خالی کروایا جاتا ہے کہ یہ آگ اب پوری بلڈنگ کو جلا سکتی ہے. تو جب آگ سے بچتے ہو اور آگ قریب آ جائے تو بھاگ جاتے ہو, تو جہنم کی آگ جہاں بھڑک رہی ہے وہاں کیوں جاتے ہو؟ ان دوستوں کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ میں آپ کو آپ کے رب کا کلام سنانے آیا ہوں. میں آج آپ سے وہ بات کرنے آیا ہوں جو آپ کے رب نے آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو 2 باتیں اس آیت سے سیکھنے کو ملی کہ سچ بولنا ہے, سچا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے, اور دوستی اچھوں سے رکھنی ہے. پنجابی شعر سنا دیتا ہوں, کیا شاندار مثال دی ہے ہمارے بزرگوں نے. فرمایا بھلے بندے دی صحبت یاروں, جویں دکان تاراں, سودا بھاوے ملے نہ لئیے, ہلے آن ہزاراں. کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے پرفیوم کی, عطر کی دکان. جب عطر کی دکان پہ جاتے ہیں, پرفیوم شاپ پہ جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے پیسے خرچ کرے نہ کرے کچھ نہ کچھ خوشبو فری میں آ رہی ہوتی ہے, بلکہ تھوڑا بہت تو وہ سیمپل بھی لگا دیتا ہے, گھر آ کر بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. کتنی پیاری شاپ پہ گیا تھا, فری میں خوشبو مل گئی. یہ ہے اچھے بندے کی صحبت. اور برے بندے دی صحبت یاروں, جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاوے کچھ کچھ پئیے, چنگا پہن ہزاراں. کہتے ہیں برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان. جب لوہار کی دکان پہ جائے نا, جب ویلڈنگ کا کام ہو یا چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں, کہتے جتنے بھی کپڑے بچا لیں, کبھی نہ کبھی کوئی چنگاری تمہارے کپڑے میں سوراخ کر دیتی ہے. بندہ گھر آتا ہے کہتا ہے یار یہ سوراخ کیسے ہوا؟ ہاں وہاں گیا تھا جب ویلڈنگ ہو رہی تھی, جہاں چنگاریاں اڑ رہی تھی میرے کپڑوں پر اس نے سوراخ کر دیا. ایسا ہی بری صحبت ہے کہ تم ان کے قریب بیٹھو گے وہ تمہارے عمل کی چادر میں سوراخ کر دے گی. اب کچھ ایک اور کام ایسا کرتا ہے ہمیں بغیر بتائے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور ہماری وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اب وہ قرآن دیکھو ہمیں سمجھا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو سنو, پھر اللہ ایمان والوں سے بات فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو, احسان رکھ کر اور ایزا دے کر. اور کیا شاندار ایگزامپل کے ذریعے آگے قرآن سمجھا رہا ہے. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اس کی طرح, کس کی طرح؟ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے.
فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. مثال کیسی تھی اس کی؟ کہاوت ایسی ہے جیسے چٹان اس پر مٹی ہو، اس پر زور کا پانی پڑا جس سے تیرا پتھر کر چھوڑا. مٹی تو چلی گئی پانی برسنے سے، وہ چکناہٹ ختم ہو گئی، وہ مٹی ختم ہو گئی اور پتھر پھر صاف ہو گیا. سبحان اللہ. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. فرمایا کہ اللہ کریم جو ہے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ذرا سمجھیے گا، قرآن کی یہ آیت سمجھا رہی ہے یقیناً صدقہ دے، یقیناً خیرات کرے، احسان نہ کرے، لوگوں پر احسان نہ جتائے، انہیں تکلیف نہ دے، دکھلاوا نہ کریں. اور مثال کیا دی کہ ایک چٹان پر غبار ہے، مٹی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست زمین ہے، سرخیز ہے، پودا لگ جائے گا، اور بارش آئی تو وہ سارا غبار چلا گیا، نیچے سے چٹان نکل آئی. فرمایا اس کے ریاکار کے، دکھلاوے کرنے والے کے، صدقہ دے کر احسان جتانے والے کی نیکیاں ایسے ہیں کہ جب اللہ کریم حساب فرمائے گا تو وہ ساری نیکیاں باطل کر دی جائیں گی. اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے. اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے. ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دیا. نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکلیں آتی ہیں. اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں، یار میں اکیلا پریشان ہوں. یہ آپ کی بھول ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں. شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں، جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہیں. زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے، کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے. آپ یقین کریں، بلیو کریں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں. پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا، ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے الگ سے دعا کروانی ہے. جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے. کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی، اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کے بیچاروں کو کینسر تھا. میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا. ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا. اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا. اندر گئے، دعا کی، اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا. والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے. اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، جیولرز ہیں. لیکن میں یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا، کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا. میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو، اللہ نے کتنی بڑی ان پر مہربانیاں کی ہیں. اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ہے، نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے نہ ملے اتنی ساری لگژریز، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. پوچھو ان سے، کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا. ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں. کتنا تکلیف میں ہیں لوگ. ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری. صبر تو کریں، اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں. میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا. ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے، مت بتایا کرو دنیا والوں، صحیح بتاتے ہیں، مت بتایا کرو، اپنے غم مت بتایا کرو، ثواب بھی چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا، ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ، بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس اس کا یہ مسئلہ ہے، ہاں باتیں بڑی کرتا ہے، بڑی پرابلم میں کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو. نعت کا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا. میرے آقا سلامت رہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے، میں ادھر عرض کروں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر آنسو بہاؤ، نہ بتاؤ دنیا والوں. ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں نا ان کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی، برکت دینے والی ذات میرے رب کی، تو اللہ سے ہی باتیں کرو نا. تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمایا. توجہ بیان کی طرف رکھیے گا. اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، اور وہ بات کیا ہے
کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی. مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درہم تھے، آپ نے وہ سب کے سب دے دیے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے. جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ، تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے. نہ کریں ایسا. یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے، ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے، تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو. لیکن یہاں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں لوگ، لمسم نکال دیتے ہیں، کیلکولیٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے. اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں، سارے زمیندار اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے ایک بار کیلکولیشن کی، ذرا سنیے گا. پاکستان زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. یو کین سرچ یور سیلف. آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون سی ہوئی. آپ انٹرنیٹ پر خود ڈھونڈ لیں، آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن، اتنے جناب کروڑ کےجی جو ہے وہ گندم ہوا، تو کاٹن ہوا، تو فروٹس ہوئے، تو شوگر ہوئی. پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا. شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے، تو جتنی فصل ہوگی 10% عشر کیا کہتے ہیں 10ویں حصے کو، وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں. وہ غریبوں کا حق ہے، وہ زکوٰۃ ہے زمین کی. اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں، پیسوں سے خریدتے ہیں، تو 5%. آپ بلیو کریں، میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں، اس کی مالیت کتنی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے. آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا. یہ خربوں روپے کہاں ہیں اگر ہم زکوٰۃ دیتے تو؟ کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا، کتنے گھر خوشحال ہو جاتے. یہ تو صرف زمین کی زکوٰۃ ہے، پراپرٹیز کی زکوٰۃ. اربوں خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں، مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا، ہوئے 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 زکوٰۃ جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی، تو پھر بھاری لگتی ہے. اللہ کے بندے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکوٰۃ ہے نا، تو ٹینشن کائے کی ہے؟ شکر ادا کرو. اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. مگر آج زکوٰۃ بھاری پڑ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے قارون کیوں دھسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا، یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا عالم دین تھا. مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا نا، اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی. خزانے نہیں، صرف کیز آف دا ٹریجر، اتنا خزانہ تھا. مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا، اس زمانے پہ زکوٰۃ کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا، 1000 پہ 1. آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکوٰۃ دینی ہے. اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے. حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار کیا، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دیں، بے شک کسی کو بھی دیں، جو حقدار ہے اس کو دیں، مگر زکوٰۃ پوری دیں. پاکستان خوشحال ہو جائے گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لیکن زکوٰۃ جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے، مگر جب زکوٰۃ کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے. اس کو بوجھ نہ بننے دینا. میں ایک دعا کرتا ہوں آج، اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا. اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکوٰۃ مجھ پر بھاری ہو جائے. اوہ آمین. یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکوٰۃ دوں. اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے، پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آپ بہترین خرچ کرو نا، اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اچھا جب بھی کیلکولیٹر، دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں، مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا، وہ رحمت کی کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا. آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کروڑ روپے ہیں 2.5 لاکھ زکوٰۃ دوں گا تو 97.5 بچ گئے، یہ تو کم ہو گئے. آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے، اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوں گے، آپ اس سے زیادہ کی زکوٰۃ دے رہے ہوں گے. یہ کیسے؟ جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے، ہر سال اس کی زکوٰۃ بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکوٰۃ تو کم ہو، پیسے کم ہونے چاہیے تھے. نہیں جناب، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے، مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی. آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر تو لاک کر دو نا، پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. اچھا پھر آپ
آپ سب کو دیکھ لیں، جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کم نہیں ہوتا. یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا. نہیں. اور پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں، جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں، ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے، خوش دلی سے دینی ہے، مزے لے کر دینی. یہ نہیں کہ دل پر بوجھ یار کیا کروں، 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی. نہیں، یہ نہیں. دو اور انجوائے کرو، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو. ایک واقعہ سن لیں، بات اور کلیریفائی ہو جائے گی. حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں. ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں، نتھنگ ایلس، 4 eggs only. کہ یہ چاروں ہی دے دو. ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں، چاروں دے دو. چاروں دے دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا. کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا. کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں. کہا کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا، کتنے آئے؟ کہا کہ 30 آئے ہیں. کہا 30 کس حساب سے آئے؟ ہمیں تو 4 دیے تھے نا. اب ایمان، ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھیں. کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے. ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا. تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہ حضور بات یہ جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے، ایک ٹوٹا ہوا تھا. یہ فارمولا آج یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے، بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر، وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار، ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا، بہترین لباس، اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اب اچھا، اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں، 2 کو کھلائیں، اچھا کھلائیں، کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں. اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید رہے ہیں، 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید رہے ہیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا. اس کو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں؟ فطرے کی. جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے، گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا. ٹھیک ہے، لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں جب بھی فطرے کی باری آتی ہے، ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا، 100 دے دیا، 200 دے دیا، 300 دے دیا. ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی، مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے. غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں، مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے، بہترین کھانے کھا رہا ہے، سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھے اچھا خرچ کرے نا. اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے، غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا، جس کو نوازا ہے رب نے. کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو، سب سے سستے جوتے نکال دو، میں نے عید پڑھنی ہے؟ بہترین چاہیے، اپنے لیے بہترین لینا ہے، اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے. خود غور کریں، خرچ کیجئے گا، دل سے کریں، اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا، یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا. کسی کی افطاری اچھی کر دیں، کسی کی سحری اچھی کر دیں، کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا، اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر آج حال یہ ہے، یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے، ان کی ویلتھ پتہ ہوتی ہے مگر زکات پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں. میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں، زکات تو پوری دو یار. یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے، یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا. بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی. وہ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکات نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. جب سے میں نے بانٹنا شروع کیا ہے میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے، میں خود حیران ہوں. میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی، میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے، میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے. بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں، توحید، روزہ، نماز، حج اور زکات. ہم زکات کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے. کوئی 5 لاکھ دیتا ہے، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے. زکات کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکات کا یہ مستحق ہے کہ نہیں. میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکات ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں، یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکات کا مستحق ہے کہ نہیں. بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے، لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے. یہ نہیں چلے
چلے گا. خدا را یاد رکھیے زکات پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ بلیو کریں جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے, آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکات کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکات, کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکات دیتا ہے صدقہ کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے, ایک صدقہ دینے کا ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بات زکات بچ جائے. پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے تو اپنی زکات کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ کوثر. سورہ کوثر کا تعارف, مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات, کلمات اور حروف کی تعداد اس سورت میں 1 رکوع, 3 آیتیں, 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ, کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے, اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1, اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا. نمبر 2, دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر 3, تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت. سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئی ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ترجمہ, اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے. کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا, حسن باطن بھی عطا کیا, نسب عالی بھی, نبوت بھی, کتاب بھی, حکمت بھی, علم بھی, شفاعت بھی, حوض کوثر بھی, مقام محمود بھی, امت کی کثرت بھی, دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی, فتوحات کی کثرت بھی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں. آیت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات. اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے, کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے جو شان محبوبیت کی صورت ہے, کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ ہم نے آپ کو عطا فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی. نمبر 3, تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے, کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا. نمبر 4, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں.
نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالی فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ ان شانئك هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئك هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا ہزار درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقام اتنا